میں کیوں؟ وائی می؟ سر میرا کیا قصور ہے؟ وائی می سر؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کمرے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کی کہانی میں دکھ اور ملال تھا۔ وہ مظفر آباد شہر کا رہنے والا تھا۔ وہ لوگ پچھلی 3 نسلوں سے رئیس تھے۔ والد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ 3 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا اور اس کا سارا خاندان اس زلزلے کی نظر ہو گیا۔ والدین، بہن بھائی، بھتیجے اور بھانجیاں سب فوت ہو گئے۔ دکانیں اور گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ صرف وہ زندہ بچا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے ایک امدادی کیمپ میں پڑا تھا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا کہنا تھا، سر میرا کیا قصور ہے؟ وائی می؟ میں نے اس سے کہا، بخت زماں، تم نے آرتھر آشی کا نام سنا ہے؟ اس نے آنکھیں پوچھیں اور انکار میں سر ہلا دیا۔ آرتھر آشی ایک وقت میں دنیا کا سب سے بڑا ٹینس پلیئر تھا۔ وہ ورجینیا کے مشہور قصبے رچمنڈ میں پیدا ہوا۔ وہ افریقی امریکن تھا۔ اس کی ماں، اس کا باپ دونوں کالے تھے۔ اس نے بچپن میں ایتھلیٹ بننے کی کوشش کی، لیکن جسمانی کمزوری کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ 6 سال کی عمر میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ اکیلا رہ گیا۔ جب تنہائی ستانے لگی تو اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا میں کوئی ایسا کام کرے گا جو اس سے پہلے کسی کالے نے نہ کیا ہو۔ اس نے ٹینس کھیلنا شروع کر دی۔ وہ کورٹ میں داخل ہوا تو اس نے کمال کر دیا۔ وہ 1963 میں امریکہ کا سب سے بڑا ٹینس پلیئر تھا۔ حکومت نے اسے ڈیوس کپ کی ٹیم میں شامل کر لیا۔ وہ امریکہ کی قومی ٹیم کا پہلا کالا کھلاڑی تھا۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ کے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی چینلز نے اسے اتنی کوریج دی کہ وہ 1969 میں امریکہ کا سب سے مشہور شخص تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس نے ٹشو سے منہ صاف کیا اور بڑے جوش سے بولا، ویل ڈن سر، یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ میں مسکرایا، نہیں، اصل کہانی آگے آئے گی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ 1969 میں جنوبی افریقہ میں ٹینس کا میچ تھا۔ آرتھر آشی نے ساؤتھ افریقہ کے ویزے کے لیے درخواست دی۔ اس کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اس وقت جنوبی افریقہ میں گوروں کی حکومت تھی اور وہ کسی کالے کو ویزا جاری کرتے نہیں تھے۔ آرتھر آشی کے لیے یہ زندگی کا بڑا دوسرا چیلنج تھا۔ اس نے ٹینس چھوڑ دی اور امریکہ میں کالوں کے حقوق کی جنگ شروع کر دی۔ وہ مشہور آدمی تھا۔ میڈیا اور عوام اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنے چاہنے والوں کی فوج بنا لی، یہاں تک کہ امریکہ اور اس کی حلیف طاقتیں کالوں کے حقوق تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ ساؤتھ افریقہ کے سفارت خانے نے اسے ویزا جاری کر دیا۔ یہ اس کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ چودھری صاحب کہتے ہیں، میں سانس لینے کے لیے رکا۔ نوجوان ہلکا سا مسکرایا، پرجوش آواز میں بولا، سر کمال ہے، یہ تو بہت بڑا شخص تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، اصل کہانی ابھی آگے آئے گی۔
وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا جب جنوبی افریقہ کا ویزا لے کر نکلا تو کسی نے کہا آشی نے ویزا تو حاصل کر لیا لیکن اب وہ ٹینس کبھی بھی نہیں کھیل سکے گا۔ اس شخص کا خیال تھا جو شخص اتنے سال ٹینس کورٹ سے باہر رہا ہو اس کے لیے دوبارہ نیشنل چیمپئن بننا آسان نہیں ہوگا۔ اس شخص کی بات ٹھیک تھی، لیکن آشی ایک بار پھر کورٹ میں داخل ہوا۔ اس نے کھیلنا شروع کر دیا اور 1975 میں اس نے ٹینس کی دنیا کو سب سے بڑا اعزاز ویمبلڈن کپ جیت لیا۔ وہ یہ کپ لے کر باہر نکلا تو وہ ورلڈ سٹار بن چکا تھا۔ میں رکا، میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس نے کسمسا کر پہلو بدلا اور پھر ہموار آواز میں بولا، ویل ڈن سر، وہ تو کمال شخص تھا۔ میں مسکرایا نہیں، اصل کہانی ابھی آگے آئے گی۔ وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ 1980 میں اسے دل کا دورہ پڑا۔ اسے ہارٹ سرجری کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں اسے خون دیا گیا۔ اس خون میں HIV تھا۔ آرتھر آشی ہسپتال سے نکلا تو وہ ایڈز کا مریض بن چکا تھا۔ ہیرو زیرو ہو گیا۔ دنیا کے 34 کاروباری اداروں، 55 بڑے ہسپتالوں اور دنیا کے 4000 ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن دنیا کا سپر سٹار 6 فروری 1993 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ چودھری صاحب کہتے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ نوجوان پھر ایک بار مداس ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، تم نے سوچا یہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اصل کہانی تو ابھی باقی ہے۔ جب آرتھر آشی ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس کے ایک فین نے اسے ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے آشی سے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے پوچھا، اس وقت دنیا میں 5 ارب لوگ ہیں، قدرت نے ان 5 ارب لوگوں میں سے صرف تمہیں اس موذی مرض کے لیے کیوں چنا؟ وائی یو؟ آرتھر آشی نے اس وائی یو کا کمال جواب دیا۔ یہ جواب ایک پورا فلسفہ ہے۔ میں زندگی میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں، جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، میں زندگی میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں، میں جب بھی خود کو بدنصیب محسوس کرتا ہوں تو میں آشی کی وہ چند لائنیں نکال کر پڑھ لیتا ہوں۔ یقین کرو، میں ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔ میں خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھنے لگتا ہوں۔ آرتھر آشی نے اسے جواب دیا، دنیا میں ہر سال 50 کروڑ بچے ٹینس کے لیے نکلتے ہیں، ان میں سے صرف 5 کروڑ بچے کھیل سکتے ہیں۔ ان 5 کروڑ بچوں میں سے صرف 5 لاکھ نوجوان پروفیشنل ٹینس پلیئر بنتے ہیں۔ ان 5 لاکھ نوجوانوں میں سے صرف 50,000 کھیل کے سرکٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان 50,000 میں سے صرف 5,000 گرینڈ سلام تک پہنچتے ہیں۔ ان 5,000 کھلاڑیوں میں سے صرف 50 ومبلڈن کپ کھیلنے آتے ہیں۔ ان 50 میں سے صرف 4 سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں اور ان 4 میں سے صرف 2 فائنل کھیلتے ہیں، اور ان 2 میں سے صرف ایک شخص کو ویمبلڈن کپ ملتا ہے، اور میں دنیا کے ان 5 ارب لوگوں میں سے ایک ہوں جسے ویمبلڈن کپ ملا تھا۔ میں دنیا کے ان 50 کروڑ کھلاڑیوں میں سے واحد شخص تھا جس نے ٹینس کھیلنا شروع کیا اور ویمبلڈن کپ تک پہنچا، جس نے زندگی میں ٹینس کے 800 بڑے اعزاز
حاصل کیے۔ یہ ریکارڈ ہے، میں جب بھی ٹرافی کپ یا ایوارڈ لینے گیا تو میں نے کبھی اپنے اللہ سے یہ نہیں پوچھا اے اللہ تم نے پوری دنیا میں اس اعزاز کے لیے صرف مجھے ہی کیوں چنا ہے؟ وائے می، آج میں تکلیف میں ہوں، جب مجھے درد ہوتا ہے اور میں اللہ سے یہ پوچھنے لگتا ہوں وائے می، تو مجھے اپنے وہ تمام اعزاز یاد آ جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں جب میں نے اپنی کامیابیوں پر اس کا شکر ادا نہیں کیا تو آج مجھے اپنی ناکامی پر اس سے شکوہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ نوجوان کی آنکھوں میں روشنی اتر آئی۔ وہ بولا سر واقعی یہ زندگی کا ایک نیا زاویہ ہے، میں نے کبھی زندگی کو اس پہلو سے نہیں دیکھا۔ میں نے کہہ لگایا نہیں، ابھی اصل کہانی آگے ہے۔ آرتھر آشی نے مرنے سے چند لمحے پہلے کہا تھا اے دنیا کے لوگوں، اللہ کو کبھی یہ نہ بتاؤ تمہاری مصیبت کتنی بڑی ہے، تم اپنی مصیبت کو یہ بتاؤ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے، تم دکھ اور تکلیف سے رہائی پا جاؤ گے۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین۔